अमूमी तौर पर पूछा और कहा यह जाता है कि असाफ और नाइला का वाक़या क्या है। नाइला और असाफ का इबरतनाक वाक़या है। अहद जाहिलियत में अहले मक्का के दो माबूदों के नाम असाफ और नाइला थे। उनका किस्सा ये है कि असाफ बनी जरहम का एक मर्द था जिसका पूरा नाम असाफ बिन याला था, और नाइला एक औरत थी, उसका पूरा नाम नाइला बिनते ज़ैद था। ये भी जरहम कबीले से थी। दोनों यमन में रहते थे। काफ़िले के साथ हज करने के लिए दोनों मक्का आए। इस असना में काबे में दाखिल हुए कि वहाँ और कोई आदमी नहीं था। इस तन्हाई से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने खाना खुदा में बदफेली का इर्तिकाब किया। अल्लाह ताला ने उन दोनों को पत्थर बना दिया। जब दूसरे लोग काबा के अंदर गए तो उनको इस मसख़शुदा हालत में देखकर उन्होंने उन्हें वहीं से उठाया और बाहर रख दिया ताकि उनके दर्दनाक अंजाम से लोग इबरत हासिल करें। लेकिन कुछ अरसे बाद इन दोनों की भी पूजा की जाने लगी। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम के आने से पहले अरब में बुत परस्ती किस कदर आम थी। अगर अरब में बुत परस्ती की बात की जाए तो आम बाशिंदगान अरब इस्माइल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहीमी के पैरोकार थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया। लेकिन तौहीद के शायर अभी उनमें बाकी थे, हत्ता कि उमरू बिन लही मंजर आम पर आया। उमरू बिन लही की बात की जाए तो बनो ख़ज़ा के सरदार उमरू बिन लही की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। उमरू बिन लही ने मुल्क शाम के सफ़र के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते पाया। चूँकि ये अम्बिया कराम की सरजमीन थी, लिहाजा उमरू ने ये अमल बरहक जाना। वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूँकि उमरू बिन लही को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगज़ीदा बंदे और इसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। हबल इंसान की शक्ल में था। उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवा कर लगा दिया। हबल के अलावा अरब के कदीम बुतों में से मनात है, ये मसलल में रखा गया था। फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादी नखला में अज़ा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। उसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्ती और शिरक ने कदम जमा लिया। बुखारी शरीफ की हदीस से ये मालूम होता है कि अहले अरब कौम नूह के बुतों की पूजा करते थे। कहा जाता है कि उमरू बिन लही के ताबे एक जिन था। उसने उमरू बिन लही को जद्दा में दफन कौम नूह के बुतों यानी वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर के बारे में बताया। चुनाचे उमरू बिन लही इन बुतों को निकाल लाया और हज के अयाम में उन्हें मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। यूँ हर कबीले और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। ज़माना जाहिलियत में सफ़ा और मरवा पर दो बुत रखे गए। सफ़ा पर जो बुत था उसका नाम असाफ और जो मरवा पर था उसका नाम नाइला था। मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे गए थे। इन बुतों को फ़तह मौका के मौके पर पास पास कर दिया गया था। बुतों की पूजा का जो तरीका था वो आपको बताए देते हैं। बुतों का हज व तवाफ़ और सजदा किया जाता। बुतों से हाजात और मुश्किलात के हल के लिए फ़रियादें की जाती और उन्हें खुदा के यहाँ सिफारशी तसव्वुर किया जाता। बुतों के नजराने किए जाते और कुर्बानियाँ पेश की जाती। खाने की चीज़ों, खेती और चुपाई की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए मखसूस कर दिया जाता। अहले मक्का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से हमेशा हज के दौरान सफ़ा मरवा का भी तवाफ़ करते। कुफर के ज़माने में इन दो पहाड़ियों पर कुफ़ार ने दो बुत रखे थे और समझते थे कि ये तवाफ़ इन दो बुतों की ताज़ीम के लिए है। सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते वक्त वो लोग इन बुतों पर ताज़ीमन हाथ फेरते थे। इन सारे इस्लाम से पहले मनात के लिए हराम बांधते और मिसलल के करीब इसकी इबादत करते। सो जो शख्स हराम बांधता वो सफ़ा व मरवा के तवाफ़ को हराम जानता। सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के बुतों पर हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से ज़रब लगा रहे थे और फरमा रहे थे कि ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। कहो हक आ गया है और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। और हर एक बुत ऊंधे मुँह गिर जाता था। अबू याला में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में आए। बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इन सब को ऊंधे मुँह गिरा दो और फिर आपने यही तिलावत फरमाई। अब अगर उनकी बात की जाए जिन्हें नाइला और असाफ कहा जाता है तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि असाफ जो कि बनी जरहम का मर्द था और
بنی جرہم قبیلے سے تعلق رکھنے والی نائلہ بنت زید بھی تھی۔ ان دونوں افراد کو عذاب دیا گیا تھا اور عذاب کے نتیجے میں انہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، یعنی بت بنا دیا تھا، اور لوگوں نے اس کی بھی پوجا کی تھی۔ اگر اسلام میں زنا کی سزا کی بات کی جائے تو اسلام میں زنا بہت فرق ہے، یعنی اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے۔ زنا اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اسے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔ فرانس کا ایک انجینئر تھا، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے لیے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کی انسپیکشن یعنی معائنے کے لیے آیا۔ وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے تھے کہ تو 1 مہینے کے لیے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، women are like buses, if you miss one take another one۔ عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہیں، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جس معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو، وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا؟ یورپ کی عورت نے اپنا مقام خود گرایا، یہ عمومی طور پر بات کہی جاتی ہے۔ پھر یہ بات کہی گئی، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، یہ کہا گیا کہ جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اندازہ کریں کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لانگ ٹائم ڈیسیژن لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ غیر ازدواجی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 صالح اور مقتدر گواہ ایسے ہونا لازم ہیں کہ جو اس واقعے کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کے قریب کو عورت کے محبل میں ادخال لازم ہے۔ گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہے تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔ رجم پر آج بھی مسلم دنیا میں متنازع افکار پائے جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل رجم کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنس دہن حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا یعنی عام حالات میں سزا نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے جس مضمون کے ابتدائیے میں درج کی گئی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ گواہوں کے بیان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جیسا کہ ابتدائی میں ذکر ہوا کہ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہے جنہوں نے زنا یعنی جماع یا قذیب کے محبل میں دخول کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے کہ اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کر لیں۔ 4 گواہوں کا بیک وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کی ایک دوسرے میں رسائی یا دخول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کو مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنگسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، اور وہ ہے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی اگر گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا
لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے قرآن پاک واضح طور پر کہتا ہے، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا زانیہ اور زانی کوڑے مارو ہر ایک کو، ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ زنا حرمت میں حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے چند حدیث بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ فرمایا کہ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچائے۔